اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ سورہ نور کا یہ 5واں رکوع قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ہمارے پچھلے سبق کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلے سبق میں یہ زیر بحث آیا تھا کہ دل والے، الباب والے نشانیاں پاتے ہیں آسمانوں اور زمین میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اس بات کو کئی الفاظ سے واضح کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ دیکھنے والے، آنکھوں والے، کہیں فرمایا سننے والے، کہیں فرمایا غور و فکر کرنے والے، کہیں فرمایا صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، کہیں فرمایا ماننے والے، کہیں فرمایا نصیحت قبول کرنے والے۔ یہ سب اصل میں زندہ دل کی صفات ہیں۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان صفات سے عاری ہو جاتا ہے۔ کہیں اس میں تھوڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، جیسے سورہ معارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان تھوڑا واقع ہوا ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، مال عطا کرتا ہے تو کنجوس ہو جاتا ہے، اسے سینچ سینچ کر سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اسے اپنا نہیں سمجھتا، اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ بھی کرتا ہے اور خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے۔
یہ مقام بھی اصل میں اسی دل کو مزید نکھارتا ہے کہ وہ کون سا دل ہے کہ جو ایمان کی دعوت کو آگے لپٹ کر قبول کرتا ہے، اور وہ کون سا دل ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دے یا ایسے چلتے چلتے اس کے دل کو سیل کر دے۔ وہ جو بالکل آغاز میں فرمایا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ بخشنے والا مہربان اللہ بھی ان کے دلوں کو سیل کرتا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگاتا ہے تاکہ وہ کچھ سن نہ پائیں، اور ان کی آنکھوں پر بھی ایسا نہ نظر آنے والا پردہ ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ حق و باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا سارا ماجرا بیان کیا تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن وہی چہرہ ابو جہل نے بھی دیکھا، وہی چہرہ ابو لہب نے بھی دیکھا، وہی چہرہ ولید بن مغیرہ نے بھی دیکھا، وہی چہرہ نضر بن حارث نے بھی دیکھا، وہی چہرہ عتبہ بن ربیعہ نے بھی دیکھا۔ تو انہیں اس چہرے میں سچائی نظر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، اور اتنی بڑی سزا انہیں کیوں ملتی ہے؟ اس کی یہ وضاحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خلق نہیں ہے کہ اس کا کوئی مادہ تخلیق ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو ہماری سوچ سے سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث میں، قرآن مجید میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو زیادہ محتاط اس میں جو سمجھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے کہ یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کا انکار کر دیا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری بن جاتی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کو اس کا ڈرائیور مستعد نظر آئے تو آپ بڑے سکون سے سفر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرائیور تو اونگ رہا ہے تو پھر آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو خوب اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے، اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اسے تو ہر چیز کی خبر ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سوئے ہوئے ڈرائیور کی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا، میں ایک جاگتے ہوئے علیم اور خبیر ہستی کی اس کائنات میں ہوں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو یہ کائنات روشن ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا مثل نورہ، اللہ کی روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے مشکاتن، کوئی طاق ہو۔ اور یہاں مفسرین نے الفاظ محذوف مانے ہیں فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی طاق ہو۔ طاق کیا چیز ہے کہ جب بجلی سے پہلے چراغ جلائے جاتے تھے گھروں میں تو انہیں ہوا کے جھونکے سے بجھنے سے بچانے کے لیے گھروں کے اندر وہ
مخروطی شکل کے وہ بنائے جاتے تھے ایک جالے سے کہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا. یہ اوپر سے ایسے ٹیپر کرتا تھا اور نیچے یوں آ کر پھر نیچے سے فلیٹ ہوتا تھا. اگر ہم انسان کے سینے کو دیکھیں، یعنی اگر آپ نے کبھی ہڈیوں کا پنجر دیکھا ہو انسان کا، تو انسان کی پسلیاں جو ہیں وہ بھی اوپر سے تنگ ہوتی ہیں اور پھر نیچے آتے آتے یوں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو وہ انسان کا سینہ جو ہے وہ مشکات سے مشابہ ہے، اور اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب رکھا ہے، اور اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ودیت کی ہے. روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی روشنی ہے. انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے. وہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ایک اسمبلی کال کی تھی، جیسے صبح دعا ہوتی ہے، فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، اسکول کے سب طلبہ دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے ایک اسمبلی کال کی تھی تمام انسانوں کی ارواح کی. قرآن مجید کے الفاظ سے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی جسم بھی عطا کیا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ صرف ارواح تھی یا کوئی اس وقت جسم بھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال یہ بڑا واضح ہے سورہ اعراف میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد کی پیٹھوں میں سے ایک دوسرے کو نکالا، جب ہم نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا، اور وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا. یعنی اپنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر گواہ بنایا. کیسے گواہ بنایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ دکھا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی دیدار کرایا یا اپنی کوئی تجلی دکھائی. اب یہ سب وہ ہیں کہ جو آیات مشتبہات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیا ہم وہ مانیں گے، کل من عند ربنا، باقی اس کی ایگزیکٹ فارم وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھا کر ان سے گواہی لی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے بیک زبان کہا او یس، کیوں نہیں، تو واقعی ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ام تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو مبادہ کل قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل رہے. او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ہم تو بس ان کی اولاد تھے. کل کو یہ نہ کہنا تم اب مجھے دیکھ کر، مجھے مان کر اقرار کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، بلا کہہ کر. بھول نہ جانا. اب جو شخص اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے، یعنی دل کی جو روشنی ہے، اس روشنی سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، پھر انسان کو خیر اور شر کا شعور ملتا ہے، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ مجھے جھوٹ بولنا چاہیے یا سچ بولنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے کہ مجھے دیانتداری سے معاملہ کرنا چاہیے یا دھوکہ دہی سے کام لینا چاہیے. انسان کو نہ کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے والدین سے اسے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے. یعنی لوح قلب پر لکھا ہوا ہے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. اس قلب سے وہ روشنی جو ہے وہ مل رہی ہے کہ دیانتداری کا راستہ ہی اچھا راستہ ہے، دھوکہ دہی اچھی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان اگر جھوٹ بولے یا کسی کو دھوکہ دے تو اندر سے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، کاٹتا ہے اندر سے، یہ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو، کیوں کیا تم نے ایسا. تو یہ روشنی جو ہے وہ ایک حد تک انسان کے پاس آتی ہے، لیکن جب بار بار انسان اس روشنی سے، راستہ دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ روشنی سلب کرتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ اس معاشرے میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت خدیجہ بھی تھی، وہیں پر ابو لہب بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں کی تصویر کھینچی ہے کہ ابو بکر اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دل کیسا تھا.
تو اس کے لیے پہلی مثال ہے. اور نضر بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل کا دل کیسا تھا وہ تصویر اس رکوع کی آخری آیت میں. تو فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں ایسے ہے کمشکاۃ، جیسے کوئی طاق ہو، فیہا مصباح، کہ جس میں ایک چراغ ہے. اب وہ چراغ جو ہے وہ کھلا نہیں پڑا ہوا. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، یعنی ایک قندیل میں ہے، ایک چمنی میں ہے. یاد ہوگا جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، لالٹین کا زمانہ، ٹیبل لیمپ کا زمانہ. یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک چراغ جو ہے وہ تو بتی ہوتی ہے نا اس کی، ٹیبل لیمپ کی یا لالٹین کی، لیکن ہوا کے جھونکوں سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے گرد ایک چمنی ہوا کرتی تھی شیشے کی. اب جتنا اچھا شیشہ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی زیادہ ہوگی، اور جتنا خراب شیشہ، میلا شیشہ، تھرڈ کلاس شیشہ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی جو ہے وہ کم ہوگی. یہ ہمارے تجربے کی بات ہے. تو اب اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ تمام انسانوں کو یہ نور عطا فرمایا اور تمام انسانوں کو قلب بھی عطا کیا. یہاں پر قلب جو ہے وہ شیشہ ہے اور نور جو ہے یہ روح ہے، روشنی ہے نا. اب روشنی کا بنیادی فنکشن کیا ہے کہ جب میں ایم سی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا کوتوالی روڈ پر، تو ہمارے فزکس کے استاد ہوا کرتے تھے، حافظ، نام مجھے بھول گیا ان کا، حافظ صاحب، بڑے زبردست استاد تھے، واقعی استاد جسے کہا جاتا ہے. تو ایک دن وہ کلاس میں آئے، ریسیس کے بعد، رفع تفریح کے بعد ان کا پیریڈ تھا. تو ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں کلاس میں کبھی اردو نہیں بولی تھی، پنجابی میں پڑھاتے تھے، لیکن ان کے خود بھی کانسیپٹ بڑے کلیئر تھے. تو اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے ہمارے بھی جو نظریات اور تصورات بڑے واضح کیے ہمارے ذہن کے اندر. تو آپ کیسے وہ نظریات واضح کیے اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. کلاس میں آئے تو بڑا موڈ آف کر کے کہنے لگے، اردو پڑھے سارے تھے بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں جائے گا. پریشان ہوئے کہ کیا گستاخی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمیں سزا ملنے والی ہے. کچھ دیر تو سناٹا چھایا رہا، پھر کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ سر کیا، کس بات کی سزا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کی ہو جائے گا تو بیٹھے رہو گے تھا، یعنی کیا ہو جائے گا اگر یہاں بیٹھے رہے گا؟ تو ہم نے کہا کہ سر اندھیرا ہو جائے گا. کی ہو جائے گا اندھیرا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا اندھیرا ہو گیا تو؟ ہم نے کہا سر کچھ نظر نہیں آئے گا. اچھا تسی روشنی دیکھ دے ہو؟ اچھا لکھو پھر. روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی روشنی کی تعریف ایسے انداز سے انہیں پڑھائی. یعنی سن 69 میں میں نے میٹرک کیا ہے، اب اندازہ لگا لیجیے کتنے سال ہو گئے. ابھی تک الحمدللہ وہ تعریف جو ہے 45 سال میں مجھے بھولی نہیں. استاد کی استادی تو یہی ہے نا کہ اسے کتابوں میں رٹا نہ لگانا پڑے، لیکن استاد ایسے انداز سے پڑھائے کہ بات یاد ہو جائے. تو ایسے انداز سے پڑھائی، یاد ہو گئے. تو پھر جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب نے جب ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ کا چیپٹر آیا کلینکل میتھڈز میں، تو انہوں نے کہا کوٹ بائی ٹیچر، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ. مریض کا معائنہ اچھی روشنی میں، اچھی نظر کے ساتھ اور اچھے دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے. اب ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو انسان دیکھ تو نہیں سکتا نا. اندھیرا ہے، اب مریض کا معائنہ کیا کریں گے؟ روشنی تو ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو بھی معائنہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور نظر تو ٹھیک ہے لیکن دماغ ٹھیک نہیں ہے، یا انہیں پتہ ہی نہیں کہ دیکھنا کیا ہے، ان کا علم محدود ہے، تو معائنہ نہیں ہو سکتا. اسی میں ایک سٹیپ اور پیچھے چلے جائیے کہ روشنی بھی ہو، نظر بھی ہو، دماغ بھی ٹھیک ہو. یہ قوم یتفکرون تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد قوم یذکرون، صبار شکور، دل بھی صاف ہو، تب جو ہے وہ اللہ جو کچھ دکھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو وہ اسے اس زندگی کے اندر نظر آئے گا.
اب اسے کیسے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں، یعنی بندہ مومن سے مراد کون ہے؟ جس نے ایمان قبول کر لیا ہے آگے بڑھ کر، اس کے دل میں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی طاق ہو، اس کے اندر ایک چراغ ہو، اور چراغ جو ہے وہ شیشے کی چمنی میں ہو، قندیل میں ہو۔ اور مزید فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اب شیشے میں فرق ہوتا ہے نا، میں نے عرض کیا کہ شیشہ گدلا ہو تو روشنی کم آئے گی، لیکن اب آپ چلے جائیں کسی بھی کمکموں کی دکان پر تو آپ کو وہاں پر ہزاروں روپے کے فانوس ملتے ہیں، اور آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کا آپ پڑھیں کہ یہ بجلی کتنی کھاتے ہیں، اور کہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید 200 واٹ بھی بجلی نہیں کھاتے، روشنی کتنی دیتے ہیں؟ 2000 واٹ کی روشنی دیتے ہیں۔ وہ روشنی کیسے بنتی ہے؟ یعنی اگر کوئی چراغ جو ہے اس کی چمنی جو ہے آپ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا دیں، یعنی ہیرے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں جو اس کی چمنی بنے ہوئے ہوں، تو اس کا ہر ٹکڑا جو ہے اس میں پورا کا پورا ایک بلب جو ہے وہ روشن ہو جائے گا کہ نہیں؟ ویسا ہی یہاں پر بیان ہوا ہے کہ وہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ وہ شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے۔ جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے چراغوں کا، انہیں یاد ہے کہ اس میں مٹی کا تیل بھی استعمال ہوتا تھا اور سرسوں کا تیل بھی استعمال ہوتا تھا، اور سرسوں کے تیل کی بتی کو جلانا جو ہے یہ بڑی آرٹ کا کام تھا کہ اس کو یعنی ایک خاص، اگر بالکل ہی آپ نے اس کو تیل کا اندر بھگو دیا تب بھی نہیں جلے گا، اور آپ نے خشک رہنے دیا تب بھی نہیں جلے گا، یعنی ایک خاص حد تک اس کا جو وتر ہے تیل کے ساتھ وہ ہوگا تب وہ جلے گا، ورنہ وہ نہیں جل سکتا۔ اس کے مقابلے میں مٹی کا تیل کیا ہی کہنے۔ اب مٹی کے تیل کی بجائے آپ پیٹرول لے آئے تو اور زیادہ تیز بھڑکے گا، اور اسپرٹ لیمپ جو ہے اگر اسپرٹ صاف اور شفاف ہو تو پھر وہ بہت جلدی جلتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کا جو تیل ہے، یعنی جو اس چراغ میں جلتا ہے، وہ ایک پاک زیتون کے درخت سے حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس زیتون کے درخت کی کوالیفیکیشن بیان کی جا رہی ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی زیتون کے درختوں کے باغ میں جو زیتون کا درخت باغ کے مشرقی اس طرف ہے، وہ صبح سویرے جب دھوپ ہلکی ہوتی ہے اس وقت وہ روشنی کو جذب کرے گا اور اس سے اس کی کوالٹی امپروو ہوگی، لیکن جو سورج ڈھلتا جائے گا، اوپر اٹھتا جائے گا، وہ سورج کی روشنی کو جذب نہیں کر سکے گا، لہذا اس کی کوالٹی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہوگی کہ جو سورج کی پوری تمازت کو جذب کرے گا، اس کی حرارت کو جذب کرے گا۔ جو باغ کے درمیان میں پودا ہے وہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اس کی روشنی کو جذب کرے گا، تو اس کے زیتون کے تیل کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ عمدہ ہوگی، وہ بھی بیان کر دی۔ اسی سے مزید اشارہ کر دیا شرقی غربی سے کہ اس میں تعصب نہیں ہوگا، شرق و غرب کا تعصب، تو وہ ہے میں یہ ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایمان کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے۔ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کسی نجی محفل میں کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، تو کہنے والے نے پوچھا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے رکھا ہے۔ انہوں نے پانی پلائے حاجیوں کو تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے۔ آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے۔ آج کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو یوں ہے، بندہ تھا ٹھیک ہے پر اسی رائی ہیں وہ جٹے جٹا سے تھلے اسی لگنا، یا ہم جاٹ ہیں وہ راجپوت ہے، راجپوت سے تھلے لگ جائے گی، یعنی یہ ہے وہ تعصب۔ تو اس زیتون کے درخت کی یہ خاصیت بیان فرمائی کہ لا شرقیت ولا غربیہ، اس کی شفافیت اور اس کی پیورٹی، خالص ہونا اس کا بیان ہوا ان الفاظ میں، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ سرسوں کے تیل کے مقابلے میں مٹی کے تیل کے مقابلے میں پیٹرول، اور پھر پیٹرول کی بھی کوالٹیز، ہائی ایویشن پیٹرول جو ہے اس کو آگ لگانا تھوڑا پڑتی ہے، اس کو تو آگ دکھانی پڑتی ہے، وہ تو بھڑک اٹھنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ایسے ہی یہ جو زیتون کے تیل کا فیول ہے اس کے اندر، وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے۔ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا روغن، اس کا تیل بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ۔ نور لگا نور، پہلے بھی روشنی تھی سینے میں، نہیں اب تصور کیجئے نا، درمیان میں یہ چراغ ہے، اس کے باہر کیا ہے؟ دل، شیشہ دل ہے، اور یہ شیشہ دل جو ہے وہ عام اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی وہ مشہور غزل جو ہے، اس میں تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور ان کے ایک شعر میں باقاعدہ لفظ زجاج بھی استعمال ہوا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یعنی ہے یہ شیشہ، لیکن مضبوط دل کا آدمی جو ہے وہ چٹانوں سے ٹکراتا کہ نہیں ٹکراتا؟ دل تو وہی ہوتا ہے جسے غالب نے کہا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، نہیں یہ گھبرا کیوں نہ جائے مصیبت میں، لیکن وہی دل جب مضبوط ہوتا ہے، یہ شیشہ تو یہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، چٹانوں سے ٹکراتا ہے۔ تو یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اب انسان کا دل شیشہ ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ طاق ہے، یہ انسان کا مادی جسم ہے، یعنی قلب انسان کے سینے میں ہے، لیکن قلب بھی دو ہیں۔ ایک تو یہ قلب ہے کہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور خون کو پمپ کرتا ہے، میڈیکل سائنس صرف اسی قلب کو جانتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی قلب کے ساتھ وہ روحانی قلب بھی ہے جو مسکن روح ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن ہے وہ یہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی اس قلب کا مقام بھی یہی بتایا گیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، یعنی اپنے سینہ مبارک کے بائیں جانب آپ نے اشارہ فرمایا اور وضاحت کی کہ تقوی خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے۔ پھر اور بھی مقامات قرآن مجید کے، ختم اللہ علی قلوبہم، دماغ نہیں کہا، قلب کہا ہے۔ اور پھر ہمارے بعض جدید دانشور جو ہیں، جو ڈکشنری سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے اس کا ترجمہ دماغ کر دیا قلب کا، اور انہوں نے ڈکشنری میں سے نکال کے دکھا دیا کہ ڈکشنری میں لغت میں قلب کا ایک ترجمہ جو ہے وہ برین بھی ہے، لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا، انہا لا تعمل الابصار، یقیناً اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ فیصل آباد میں چودھری غلام احمد پرویز کے
नुमाइंदे भी एक डॉक्टर हुआ करते थे। तो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पेपर पढ़ा था और उसमें मैंने तवज्जो दिलाई थी कि हमारी मेडिकल साइंस अभी इस हकीकत को पा नहीं सकी। ये हमारे मुसलमान डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है कि वो इस कल्ब को भी साबित करें जो कुरान मजीद ने बयान किया है। तो शाम के सेशन में उनकी सीट मेरे करीब आई तो बड़ी शफकत से मुझे कहने लगे, हमारा बुजुर्ग थे वो हमारे, उनका बेटा मेरा क्लास फेलो भी था, वैसे भी प्रोफेशन में सीनियर थे। तो कहने लगे, डॉक्टर साहब डिक्शनरी दे विच कल्ब दा एक मतलब ब्रेन में है। तो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी रहनुमाई फरमाई। मैंने कहा सर होएगा, पर कुरान मजीद वाज़े कर रहा है कि इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। ये आंखें अंधी नहीं हुआ करती बल्कि अंधे वो दिल हो जाया करते हैं जो सीनों के अंदर हैं। अब सच का तर्जमा भी आप जो है वो खोपरी कीजिए। तो कुरान मजीद तो अपनी हिफाजत करता है कि वो दिल है यहीं कहीं। अब अंदर जो है वो एक रोशनी है। अब अगर तो उसका जो शीशा है वो साफ और शफाफ होगा तो वो रोशनी इंसान के जिस्म में सरायत कर रही होगी। वो जो मैंने अर्ज किया कि दिल बताएगा कि सच बोलो झूठ ना बोलो। अगर इंसान उस रोशनी को इस्तेमाल करेगा और सच ही बोलेगा, और दिल ने कहा धोखा ना दो बेशक नुकसान हो जाए, और इसने वाकई धोखा नहीं दिया, नुकसान बर्दाश्त कर लिया, तो उससे वो दिल साफ और शफाफ रहेगा, वो रोशनी जिस्म में सरायत करेगी। अब जब जिस्म में सरायत करेगी तो सीना क्या होगा? रोशन होगा। लेकिन अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। अगर तौबा कर ले तो धुल जाता है, और अगर उस गुनाह पर मुसिर रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो फिर एक वक्त आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी मुबारक बंद फरमाई कि इंसान का कल्ब यूं बंद हो जाता है। और हमारे तजर्बे की बात है कि गाड़ी के विंड स्क्रीन पर, शीशे पर एक दिन खड़ी रहे तो वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, और महीनों खड़ी रहे तो आप उसके अंदर बैठकर बाहर कुछ नहीं देख सकते और बाहर से गाड़ी के अंदर नहीं देख सकते। होता क्या है? मिट्टी ही है ना, यानी मिट्टी की एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह, और जब उस पर 100 तहें मिट्टी की चढ़ जाएंगी तो फिर रोशनी बाहर नहीं आ सकती, अंदर वाली, और अंदर वाली बाहर, बाहर वाली अंदर नहीं जा सकती। तो जो ईमान वाले हैं उनके कल्ब की मिसाल बयान फरमाई कि उनका दिल साफ और शफाफ, और अंदर की रोशनी जो है वो यानी हीरे के टुकड़ों में से जैसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और उसका हर हिस्सा जो है वो एक चमकते हुए सितारे की मानिंद है। लिहाजा उसका कल्ब पहले से रोशन था। अब क्या हुआ? जब उसको आग दिखाई गई और उसने लपक कर उस आग को कबूल कर लिया, उस रोशनी को कबूल कर लिया, तो अब क्या हो गया? नूरुन अला नूर। अब ये रोशनी क्या है? ये असल में नूरे रिसालत की रोशनी है। रसूल क्या है? वो हादी है ना, रहनुमा है, रास्ता दिखाने वाला। यानी हम सब लोग यहां बैठे हैं, एकदम बिजली चली जाएगी तो क्या होगा? यानी डॉक्टर साहब या इनका अमला जो है, जो हर वक्त यहां आता जाता है, उसको तो पांव जो है उस नापे हुए हैं, वो तो शायद बगैर टकराए जो है बाहर निकल जाए, लेकिन बाकी हम में से हर शख्स जो है वो या दरवाजे से टकराएगा, या दीवार से टकराएगा, या कुर्सी से टकराएगा, ता आके रोशनी हो जाए। तो रसूल क्या है? उसका काम है रास्ता दिखाना। इस जिंदगी के अंधेरे में अगर रसूल की रोशनी हो तो हर चीज वाज़े नजर आती है कि ये करना है, ये नहीं करना, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। और अगर अंधेरा हो जाए तो फिर इंसान को रास्ता दिखाई नहीं देता। लोए लोए परला कुड़िए जे कोई पांडा परना, शाम पई बिन शान मोहम्मद ते कर जानी ने डरना। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी का चिराग गुल कर दिया जाए, शाम हो जाए, तो फिर इंसान को रास्ता दिखाई नहीं देता। तो रिसालत की रोशनी में अगर इंसान चलता रहता है तो फिर उसे किसी चीज का डर नहीं होता, उसके भटकने का कोई अंदेशा नहीं हुआ करता। तो
اب آئیے حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف، کہ انہوں نے اس نور قلب کی حفاظت کی ہوئی تھی اور ان کے سینے پہلے سے روشن تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ آیا، اب چونکہ قلب کے اندر جو روشنی تھی وہ بھی اللہ کے نور کی روشنی تھی، روح کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور رسالت کی روشنی بھی اللہ کی روشنی ہے، تو ان دونوں کی آپ سائنٹیفک ٹرمز میں بات کریں تو ان دونوں کی فریکوینسی ایک ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو ریزونیٹ ہوں گے۔ پہلے سے روشنی تھی، اور چونکہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، دل صاف اور شفاف تھا، تو پھر جس نے دل کو صاف اور شفاف رکھا ہو اسے رسول کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کا یہاں مراد جو ہے وہ رسالت کی روشنی ہے۔ یعنی جب خورشید رسالت طلوع ہوا، اس کو دوسری مثال سے بھی سمجھ لیں، جس نے اپنے قلب کو صاف اور شفاف رکھا ہوا تھا، یعنی اس کی وہ آنکھ اور جو دیکھنے کا وہ سارا وہ 3 سٹیپ جو تھے وہ انٹیکٹ تھے، اس نے تو فوراً اسے نظر آ گیا، لیکن جس نے اپنے قلب کے چراغ کو گل کر دیا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اس کی دل کی آنکھ بند ہو گئی تھی، یہ سارے محاورے ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہوئی تھی، اس کے سامنے دن کے 12 بھی بج جائیں، سورج نصف النہار پر بھی چمک رہا ہو تو اس کے لیے برابر ہے سورج کا طلوع ہونا یا رات کا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کس نے اپنے قلب کو صاف رکھا ہے اور کس نے اسے مٹی میں ملا کر اس پر دفن کر دیا ہے، اپنی جسم کی مٹی میں اور اپنی خواہشات کی مٹی میں، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں پر آیت تو ختم ہو گئی لیکن لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ اب یہ اصل میں پیچھے سے جوڑیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح۔ اب فی قلب المومن کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے جو طاق ہوتا ہے وہ تو اینٹ گارے کا بنا ہوا یا اینٹ سیمنٹ کا بنا ہوا ہوگا نا، اب اس میٹیریل کے اعتبار سے کسی شراب خانے کا طاق اور کسی مسجد کا طاق ایک ہی جیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اندر جو کام ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور شراب خانے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ یہی فرق ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے جو کاربن، نائٹروجن، فاسفورس وہ ایک کافر کے خون میں اور جسم میں ہوگی، وہی ایک مومن کے جسم میں بھی ہوگی، لیکن جو کام ہو رہے ہیں وہ فرق ہیں۔ تو یہ مثال، اس مثال کو مکمل کیا جا رہا ہے، یوں سمجھو کہ یہ طاق جو ہے کا مشکاتن، کون سے مشکات، کون سے طاق؟ فی بیوت اذن اللہ ہو، ایسے گھروں کی طاق کی مثال سمجھو کہ اذن اللہ ان ترفع، کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کون کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو نہیں غافل کرتی کوئی تجارت یا سودا بیچنا،
یعنی تجارت بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے. اور خاص طور پر یہ جب گاہک آ جائے تو پھر بڑے بڑوں کا وہاں جو ہے وہ دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے کہ یار نماز پڑھاں گے تو کہ گاہک نکل جاوے، گاہک بڑا ہے، چلو مگروں پڑھ لیں گے، آپے پڑھ لیں گے، جماعت نہ ہی صحیح. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ انسان کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ اشتہا ہوتی ہے، وہ گاہک کی خاص طور پر سودا بیچنا اس کو نمایاں کیا. یعنی ہے وہ تجارت ہی کا حصہ، لیکن تجارت میں خاص طور پر بیعن یعنی سودا بیچنا اس کو نمایاں کیا گیا. لا تلہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادا کرنے سے، یخافون یوما وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. ابھی بھی جملہ ختم نہیں ہوا، پھر لا آ گیا، لی یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالی انہیں بدلہ دے، جزا دے ان کے بہترین اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید بڑھائے اپنے فضل سے، یعنی ان کے بہترین اعمال کا بدلہ بھی دے اور پھر ساتھ انعام بھی اپنا عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی مہربانی سے اور بھی اس میں اضافہ کرے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اب یہاں ایک مثال مکمل ہو گئی، اس کے بعد دو اور مثالیں آ رہی ہیں، اور وہ دونوں، پہلے ایک مثال یہ ایمان والوں کی مثال تھی اور خاص طور پر صدیقین کی، اور اب دو مثالیں آ رہی ہیں کافروں کی. ایک مثال ہوگی کھلے کافروں کی اور دوسری مثال ہوگی یعنی منافقین کی، کہ جن جو دعوے دار تو ہیں اللہ کے اور آخرت کے ماننے کے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ اصل میں اس کے ماننے والے نہیں ہیں. کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت سے جو ہمارے ہاں سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان سب کا جواب جو ہے آپ کو اسی مقام پر ملے گا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور کافروں کی مثال، کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں. یعنی ریت تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن آج کی پکی سڑکیں جو ہیں وہ ہمیں سفر کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتی ہیں. دور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پانی وانی تو کچھ نہیں. تو جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، کہ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس کو کوئی پیاسا پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا، تو اس کو کچھ بھی نہ پائے. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے سامنے پائے، اپنے پاس پائے. فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب چکا دے، یعنی اس کو موت آ جائے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. او کظلمات، یا کافروں کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے. یعنی پہلے اس مثال کو سمجھ لیں، پہلی مثال کے بالکل الٹ، پھر انشاءاللہ درمیانی والی مثال کی ہم تفصیل پڑھیں گے. او کظلمات، یا کچھ اندھیرے، فی بحر اللجی، کسی گہرے سمندر میں. یعنی سمندر کی گہرائی کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی، میلوں میں ہوتی ہے، فٹوں میں نہیں، میلوں میں. تو میلوں گہرائی میں روشنی کس قدر پہنچتی ہوگی اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیجئے. اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. فی بحر لجی یغشاہ موج،
من فوقہ موجن، کہ جس کو ڈھانپے ہوئے ہے موج اور اس کے اوپر ہے موج، یعنی اوپر موج در موج پانی ہے، اور پھر پانی کھڑا ہوا ہو تو پھر بھی اس میں سے روشنی گزرنے کا امکان ہے، لیکن لہریں پانی کی ہوں تو وہ تو روشنی کو روکیں گی۔ من فوقہ سحاب، اوپر سے بادل بچھائے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ سمندر کی جو میلوں گہرائی ہے اس میں کتنا اندھیرا ہوگا، اس کی مثال دی ہے۔ یعنی ایک ہے ابو بکر اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سینہ، وہ تو روشن ہے، اور یہاں کس کا سینہ بیان ہو رہا ہے؟ ابو لہب کا، ابو جہل کا، ولید بن مغیرہ کا۔ یہاں کیا ہے؟ یعنی ان کے سینوں میں اندھیروں کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی گہرے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے، جہاں اوپر موج در موج پانی ہو اور پھر اوپر سے بادل بچھائے ہوئے ہوں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، یعنی صرف اندھیرا نہیں، تے بتے اندھیرے۔ اذا اخرج یدہ، بڑی زبردست مثال ہے یہ۔ یعنی عام طور پر ہم جس اندھیرے سے واقف ہیں اس میں وہ چاول ضرور ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص اپنا ہی ہاتھ نکال کر اگر یوں ہلائے گا، اسے پتا ہے کہ میرا ہاتھ یہاں ہل رہا ہے، تو کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ چاول سے پڑ جاتی ہے انسان کو کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ ان اندھیروں میں کہ جو سمندر کی نیچے تہ میں رات کے وقت اور بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، جو اندھیرے ہوں گے، ان کا عالم یہ ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ کوئی شخص اگر اپنا بھی ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو اس کو بھی دیکھ نہ پائے۔ اب اس پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جب ایسی سٹیج آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی روشنی چھین لیتا ہے۔ اور قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک ہی بات ہے، قرآن مجید نے کئی انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہی حقیقت ہے جسے ختم اللہ علی قلوبہم کہا ہے۔ کہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ سیل لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر کے اندر نہیں جا سکتی، یعنی اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی روشنی سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ لہذا سواء علیہم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر دیا ہے، یعنی 13 سال ہو گئے، مدنی سورت ہے نا سورہ بقرہ، تو 13 سال جنہوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائی ہوئی روشنی سے دیکھنا پسند نہیں کیا، اب ان کی سزا کیا ہے؟ اب سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ مان کے نہیں دیں گے۔ لہذا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نہیں کبھی ان کو سیل کہا گیا، کبھی کہا جائے گا کہ ان کے دل ہیں ان سے دیکھتے نہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ نرے چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ایک قلب عطا کیا ہے، اس کے اندر روشنی رکھی ہے روح کی جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، باہر جو کھول دیا اس کو وہ حیوانی دیا ہے، یعنی یہ جسم جو ہے یہ حیوان سے مشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیوان کے جسم میں بھی جگر ہوتا ہے، میرے جسم میں بھی جگر ہے،
اس کے اندر بھی ایک خون پمپ کرنے والا قلب ہوتا ہے، میرے جسم میں بھی وہ ہے، اس کا بھی دماغ ہوتا ہے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، میرا بھی ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، میری بھی آنکھیں ہیں، اس کی بھی زبان ہوتی ہے، میری بھی زبان ہے، اس کا بھی معدہ ہے، میرا بھی معدہ ہے، اس کے بھی گردے ہیں، میرے بھی گردے ہیں۔ تو اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خوبی رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے انسان بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ روحانی قلب تھا۔ اور اگر کوئی شخص اس روحانی قلب کے چراغ کو بجھا دے، اس کی روشنی پر پردے ڈال دے اور آنکھیں اس سے بند کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، اب یہ روشنی تم پر بین ہے۔ تو اولئک کالانعام، یہ نرے چوپائے ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور یہاں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، کہ جسے روشنی پسند نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے روشنی سے محروم کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس کو بیان کیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ ہی کوئی روشنی نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی کو غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی جب شروع میں انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کاٹتا ہے، کوستا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن جب وہ اس فیصلے کو جھڑک دیتا ہے، نہیں، اور برائی پر مصر رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ روشنی جو ہے اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اب انسان کے اندر سے کوئی چیز اسے ملامت بھی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساءت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن، یعنی ایمان کی ایک تعریف آپ نے فرمائی کہ اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے اچھا لگے تو اس کا مطلب ہے تم ابھی مومن ہو، یعنی ایمان کی رمق باقی ہے۔ اور جب انسان کو برائی کر کے اچھا لگنے لگے اور نیکی کر کے برا لگنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان کی کوئی رمق بھی باقی نہیں رہی، اور پھر انسان جو ہے، کئی آپ کو لوگ ملیں گے بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں یار کدی کدائی نیکی کی تھی سی لے ہوئے سڑنا، نہیں مطلب کیا ہے کہ انہیں نیکی کر کے برا لگا اور برائی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب آئیے درمیان کی مثال کی طرف، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور کافر، یعنی یہاں حقیقی کافر مراد ہیں، ان حقیقی کافروں سے کھلے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی منکر ہیں، اور اس سے منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس پر خوب روشنی ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 افراد کا حساب سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک قرآن مجید کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، انکا آتیتا، تو نے تو مال دیا تھا لوگوں کو، لتقال سخیا، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ شہید کو لایا جائے گا جو دنیا میں شہید کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے احسانات جتلائے گا کہ میں تمہیں جسم و جان دیا، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے تیرے راستے میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے اور جان اپنی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، انکا قاتلتا، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی لتقال جریا، تاکہ تجھے جری کہا جائے، بہادر کہا جائے، فقد قیل، وہ کہا جا چکا۔
لہٰذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، دفع ہو جاؤ۔ اسے بھی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ پھر ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی پوچھے گا کہ میں نے تم پر غیر معمولی احسان کیا کہ میں نے تمہیں قرآن کا علم عطا کیا۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تیرے قرآن کا علم، تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لتقال قارئا، تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، یعنی بہت بڑا عالم کہیں۔ فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں بھی حکم ملے گا فرشتوں کو کہ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اسی سے سمجھ میں آئے گا، بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سر گنگا رام ہسپتال لاہور میں اور بہت سے یہ مدر ٹریسا اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، ان کا کوئی اجر نہیں؟ یس، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط لازم ہے۔ اور ایمان ہے اصل میں کیا؟ ویسے تو ایمان کی تفصیل میں جائیں تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان۔ لیکن ٹیکنیکلی جو ایمان ہے یہ ہے ایمان بالرسالت۔ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی انہیں اللہ کا پیغمبر ماننا، اللہ کا بھیجا ہوا ماننا، اور ان کی تمام تعلیمات کو، ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو سچا سمجھ کر قبول کر لینا۔ اب اس کے تحت ایمان باللہ آ جائے گا۔ اللہ کو کیسے ماننا؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کو کہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یس، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی خبر دی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یس، ہم زندہ کیے جائیں گے، ہمیں یقین ہے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایمان بالرسالت کے بارے میں یعنی اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ہیں، اور ایمان باللہ کو سمجھا جاتا ہے کہ بس جو اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کے تمام عقائد ہمارے جیسے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ لہذا کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی روشنی کا انکار کرتے ہیں، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہیں آتی، وہ جو مرضی کر لے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو نہیں مانتا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی عام بات ہے کہ ایک شخص وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو سچا نہیں مانتا۔ اور چھوڑیے بات یہ ایک مفروضہ کہ شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو، آج کے اس دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، کون سا شخص ہو سکتا ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا تو ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہو، میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ ہمیں اس سے پیار کیوں اتنا آتا ہے، اس سے ہمیں ہمدردی کیوں ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھی دشمن ہے۔ ہمیں اس میں کوئی یعنی اپنی کوئی اچھی تصویر دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ گندی تصویر ہے، اچھی تصویر نہیں ہے۔ یہ پچھلے 10-15 سالوں میں یعنی اسلام کا وہ سافٹ امیج کے نام سے، اور وہ جو کیا اچھے اچھے الفاظ وہ لے کے آئے تھے، ماڈریٹ اسلام اور سافٹ امیج، سارا کیا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو برا نہ سمجھو. کیوں برا نہ سمجھیں؟ کوئی میرے باپ کو گالی دے وہ تو مجھے برا لگے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، انہیں جھوٹا کہے، مجھے اس سے بڑا پیار آئے. شرم آنی چاہیے مجھے. تو قرآن مجید کا یہ بڑا اہم مقام ہے کہ جہاں ایمان کی حقیقت بیان ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کسے نصیب ہوتا ہے اور کون ایمان سے، ایمان کی دولت سے، ایمان کے نور سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے دل صاف ہیں اور وہ ایمان کے ریسیپینٹ ہیں، ایمان کو آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں. اور اگر ہمارے دلوں پر کوئی میل ہو بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میل کو دھو دے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے تاکہ ہمارے دل میں ایمان جو ہے وہ گھر کر سکے. یہ سورہ اعراف کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنائے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر پیدا ہو. بڑی قیمتی شے ہے. آج مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ نہ عزت، نہ دولت، نہ کوئی مقام، نہ 9 میں، نہ 13 میں، نہ G8 میں، نہ G15 میں. ایک ہی دولت ہے آج مسلمان کے پاس صرف، اور وہ دولت کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ہمیں اسی کلمے پر موت دے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، اور قیامت کے دن ہم مسلمانوں میں اٹھائے جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.